اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ یونین سازی کرتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ آپس میں متحد ہوتے ہیں، اور جب آپ متحد ہوتے ہیں تو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے، آپ کا لینز بدل جاتا ہے۔ اور دنیا بھر میں جہاں پر ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ڈیجیٹل فورم پر، تو سب سے پہلی جو اس میں چیز آئی ہے کہ وہ مشترکہ کوششیں جو تھیں ان میں شفافیت آئی ہے، اور ہمہ شمولیت، یعنی زیادہ لوگ جو ہیں اس میں جو شمولیت کا عمل تھا وہ اس میں بہتر ہوا ہے۔ اور سوشل میڈیا میں جو تحریک ہے اس کو پروان چڑھانے میں ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ ہم نے مرتب کی ہے اس کے اندر جو دوسرا بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اقوام اور ممالک کی جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان کے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ان کی ملازمتیں جو ہیں اس میں بہتری آئی ہے، اور تنخواہیں جو ہیں ان میں ایک معقولیت آئی ہے، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اب ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ایک ایسی تنخواہیں ہیں کہ جس سے وہ اپنا گزر اوقات اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو ورک پلیس انوائرمنٹ ہے، یعنی کام کرنے کی جگہ، اس ماحول کو بہتر بنانے میں بھی ایک بڑا اچھا اور مثبت جو چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی شراکت اور شمولیت کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فروٹس ہیں، وہ ہم سب لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اچھا، لیکن صرف یہی بات نہیں ہے، رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابھی بھی کچھ مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں، جیسا کہ ملازمین کے جو حقوق اور مفادات ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے، اور جو ملازمتیں فراہم کرنے والے ادارے ہیں اور جو شخصیات ہیں جو مزاحمت کر رہی ہیں، ان کا جو ایک پھیلتا ہوا کردار ہے یا ان کی جو بدلتی ہوئی کام کی نوعیت ہے، اس پر ابھی فی الحال کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم معقول اور قابل عمل حکمت عملی جو ہے اس کے ذریعے یہ جو مسائل ہیں ان سے نمٹا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر آپ ڈسکشن کریں اور اس کا حل نہ نکال سکیں۔ تو یونین سازی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ڈسکشن کے ذریعے ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور جو پوائنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر فری لانسنگ کرنے والے افراد کی ضروریات کا ادراک کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی میل جول اور باہمی شراکت کے احساس کو پختہ کیا جائے تو نئے اور مفید مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو یعنی آپ کو مشترکہ طور پر بیٹھنا ہوگا، بیٹھ کر آپ کو نئے وینیوز جو ہیں ان کو آپ دریافت کر سکتے ہیں، ان پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، تو نئی چیزیں ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اچھا، اس سارے سینیریو کے بعد میں تھوڑا سا بات کروں گا ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان کے حوالے سے۔ اور ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان کا پہلا ایسا پلیٹ فارم ہے جو سوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو ہیں، جن کی اپنی ویب سائٹس ہیں اور ان ویب سائٹس پر وہ کام کر رہے ہیں، نیوز اینڈ انالیسس کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ اس وقت پوری دنیا کے جو ماڈلز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی جو کوششیں ہیں اور ان کی جو کاوشیں ہیں اور انہوں نے جو نتائج حاصل کیے ہیں اور جن پر وہ پریکٹس کر رہے ہیں، ان سب سے ڈیجیٹل میڈیا جو الائنس فار پاکستان ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے ادارے کے اندر اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ شفافیت کو، شراکت داری کو اور ہمہ شمولیت، یعنی سب کی برابری کی سطح پر جو شمولیت ہے اور اس پر وہ کام کر سکے، اور تمام متعلقہ افراد اور اداروں کی مشاورت اور معاونت، یعنی ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اور ان کی جو سپورٹ ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور پاکستان میں کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بڑے مخصوص قسم کے حالات ہیں، اور کئی آرڈیننسز ایسے ہیں، کئی قوانین ایسے بن چکے ہیں کہ جو بہت زیادہ پرابلمیٹک ہیں، ان سب کو ڈسکس کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور پارٹنرز کے ساتھ بھی ڈسکشن کرنے کا ڈی جی میپ ایک بڑا شاندار اور بہترین پلیٹ فارم ہے۔ یہ مواقع فراہم کرتا ہے، اور بہترین مواقع اسی وقت فراہم ہوتے ہیں کہ جب آپ آپس میں اکٹھے بیٹھ کر اپنے مسائل کو ایک جگہ سامنے رکھ کر ان کو زیر بحث لاتے ہیں، تو آپ اچھے نتائج جو ہیں اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے اور ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔